آج اس کا آج جو مہینہ آج کل جو چل رہا ہے اکتوبر کا مہینہ ہے. اکتوبر کا مہینہ دنیا میں دو چیزوں سے جانتا ہے. رشین ریولوشن، رشیا میں ریولوشن آیا، پوری دنیا میں افیکٹ کیا. ایک بر صغیر میں ریولوشن آیا جس میں ایک ایسی شخصیت ابھر کے آئی جس نے مسلمان سب کنٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن کی فیلڈ میں مسیحا کا کام کیا. آج پوری دنیا میں کل کے دن آج کے دن سر سید بائی سینٹنری سیلیبریشن منائے جا رہے ہیں. نیو یارک، امریکہ، قریب 205 جگہوں پہ دنیا کے منایا جا رہا ہے. بہرکیف جبیل میں بھی ایز اے ہیمبل ٹریبیوٹ سر سید مشن کی طرف سے ایک مشاعرہ اور منعقد کیا گیا، جس کی صدارت ہمارے کرم فرما سعودی عرب میں مقیم 56 سال سے فرسٹ اردو پوئٹ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی حامد صاحب نے فرمائی. اس مشاعرے کی خصوصیت تھی کہ اس میں مشرق وسطیٰ کے ڈفرینٹ پلیسز سے لوگ تشریف لائے. جو لسٹ بہت لمبی ہے، ان میں جو پرومیننٹ لوگ تھے ان میں ہم نے اس بار ایک نادر سرگرو صاحب خان صاحب کو بلایا تھا، جو کہ بہت بڑے نقاد اور ترجمہ ذہنی کار ہیں. اس کے علاوہ فیصل طفیل صاحب، اقبال قمر صاحب، اور جدہ سے شوکت جمال مداحیہ طرز مزاح کے ظرافت کے ہیں. اور لسٹ بہت ہے، اقبال خان صاحب، اقبال قمر صاحب، ڈاکٹر عابد صاحب، یہی مقیم بہت ہی سینئر لیگرین ڈاکٹر سجاد سید صاحب ایز اے مہمان اعزازی چیف گیسٹ ڈاکٹر سید نعیم محمد علی حامد تھے. مشاعرہ بے انتہا کامیاب رہا. مشاعرے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ایک مجموعی طور پہ یہ مشاعرہ ٹریبیوٹ تھا اس شخصیت کو جس کی مرہون منت ہم لوگ ہیں. سر سید احمد خان جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تھی، لیکن اس دن چونکہ کل گزارش کی تو ان کا موڈ نہیں بنا، وہ ہمارے گھر ہی مقیم ہیں. انہوں نے ایک بہت ہی ریئرس پیس نذران عقیدت پیش کیا ہے. یہ نذران عقیدت دنیا کے سب ان لوگوں چاہنے والوں سر سید کے لور سے. سر سید مشن اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرے کہ اس کے اشعار جو ابھی انہوں نے کہے ہیں وہ لکھنؤ بھی کمیونیکیٹ کیا انہوں نے میرے بھائی ڈاکٹر سہیل احمد صاحب کو. اور میں چاہوں گا ورلڈ وائڈ جو فورم ہے، علی گڑھ نیٹ ورک ہے، امریکہ، سب جگہ پہ یہ آئے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے، جو آپ نے ہماری چونکہ آج سر سید 16 اکتوبر ہے، میں چاہوں گی کہ ایو ہے اور 200 سالہ کل انشاءاللہ چند گھنٹے بعد ایک 15 منٹ بعد 12 بج جائیں گے، لگ جائے گا، تو آپ وہ جو اشعار آپ نے کہے ہیں جو کہ بہت ریئر ہیں، وہ پوری دنیا میں سر سید کے چاہنے والے ان کے جو ہیں ان کے لیے آپ پلیز مرحمت فرمائیں. بہت عنایت ہوگی. اور مشاعرے کے سلسلے میں جو کہنا چاہیں وہ بھی آپ کہیں. میں عرض کرتا ہوں. جی پلیز. اصل میں سب سے پہلے تو میں یعنی اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں اور آپ کی خدمات کا احترام بھی کروں، مگر یہ بات تو تمام اہل جبیل بلکہ منطقہ شرقیہ جانتے ہیں کہ شعر و ادب کی جو خدمت آپ یہاں پر کر رہے ہیں، اور یہ آج نہیں، اس سے پہلے جشن گلزار اور جشن کلی ماجد اور فراز اور اس خادم کا بھی آپ نے باقاعدہ ایک جشن منا چکے ہیں. اور جب بھی میں یہاں آتا ہوں کسی نہ کسی بہانے سے یہ اہل شعر و ادب کو جمع کر ہی لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے 13 اکتوبر کو پھر ایک اچھا خاصا بڑا مشاعرہ جس میں جدہ سے لوگ آئے، ریاض سے آئے، دمام سے آئے، اور ایک بڑی اچھی تقریب. اچھا پھر وہ یہ مشاعرہ تو تھا ہی، لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اس مہینے میں ہوا اور 17 اکتوبر کے قریب ترین یعنی 13 اکتوبر کو ہوا کہ یہ مہینہ بر صغیر پاک و ہند اور بشمول بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے کی فلاح و بہبود اور ان کی علمی اور تعلیمی ترقی کا دروازہ کھولنے والا اور بنیاد رکھنے والا ایک شخص جس کو لوگ سر سید احمد خان کے نام سے جانتے ہیں. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر سر سید احمد خان نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہیں ہوتا. مختار مسعود اپنی کتاب آواز دوست میں لکھتے ہیں کہ جب وہ کالج کی سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کالج کا سنگ بنیاد نہیں رکھا جا رہا تھا، وہ پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا. اچھا بات کی میں
اشعار تو مختصر سے ہیں، وہ تو میں سنا ہی دوں گا، لیکن جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس دن بھی دعا کہ بہت ساری نہیں، پہلے میں یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بے شمار یونیورسٹیز ہیں اور اپنا مقام رکھتی ہیں، آکسفورڈ ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، پتہ نہیں دنیا بھر کی، لیکن جتنے منظم اور خدمت گار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اولڈ بوائز ہیں میرے علم میں نہیں ہے۔ مثال کے طور سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونیکیرین نے یہاں کچھ کیا، جبکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی والوں نے ایک یونیورسٹی بنا دی سر سید کراچی میں۔ آپ کراچی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کراچی یونیکیرین، ہاں وہ انہیں کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یونیکیرینز کا کچھ نہیں ہے، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہیں، اور انہوں نے کراچی میں سر سید یونیورسٹی بنا دی۔ ہاں، تو اسی طریقے سے یہاں نہیں بلکہ دنیا کے ہر حصے میں پھر اتنے منظم ہیں، جس کی ایک مثال نہیں دی سکتی۔ بات یہ ہے کہ علم تو ہر یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، جو فزکس آپ کے وہاں پڑھی جاتی ہے وہی آکسفورڈ میں بھی، اس تو کوئی مختلف نہیں ہے۔ ادب کے میدان میں غالب علی گڑھ کے نمایاں مقام، لیکن مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، جو علی گڑھ یونیورسٹی کی خصوصیت یہ ہے وہ تعلیم تو ہے ہی، لیکن تربیت، اور اس تربیت سے ایسی شخصیات ابھری جو کہ بے مثال ہیں۔ اور بلکہ اگر آپ ایک فہرست دیکھیں کہ دنیا ہمارے بر صغیر کے بے شمار سربراہان مملکت اور ادیب اور شاعر اور ایون ایکٹرز، میں نے تو اس سلسلے میں فلم بھی بنائی ہے، وہ ان سب کا تعلق علی گڑھ یونیورسٹی کے ذاکر خان تک کی بہت لمبی ادب میں نمایاں مقام۔ یہ جو 13 تاریخ کو جو مشاعرہ ہوا تو مجھ سے آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے، مگر اب دیکھیے شاعری کوئی میکینیکی عمل نہیں ہے کہ سوئچ آن کیا تو شعر ڈھڑنا شروع ہو گئے، ایک مزاج کی بات ہے۔ ادھر میں بڑا مصروف تھا، تو لہٰذا آج جب میں نے دیکھا کہ دن قریب آ رہا ہے، یعنی کل کو انشاءاللہ 17، بلکہ ہمارے حساب سے چند گھنٹوں کے بعد 17 شروع ہو جائے گی، تو پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ ویسے بھی یعنی بحیثیت مسلمان اور بھی یہ فرض ہے کہ خراج تحسین پیش کیا جائے، تو میں نے کچھ اشعار کہہ دیے ہیں، اور یقیناً یہ ان کے شایان شان تو نہیں ہے، بلکہ یقیناً دنیا میں بہت اچھے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا۔ تو بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق میں جو کچھ کہا، نظر سر سید احمد خان 200 میں یوم ولادت پر۔ اچھا، ایک بات کی وضاحت کر دوں، آپ نے میرا قیام یہاں پر 56 سال بتایا، تو آپ نے پورے 10 سال کی ڈنڈی مار دی، مجھے 66 سال، میں نے اپنی عمر سے تھوڑا سال 2 سال بڑھا، 66 سال ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال چند اشعار کچھ ایسے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب رہا کہ یہی میرا مزاج بھی ہے، اور بے دل سے آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ذرا بہت دلچسپی ہے، تو لہٰذا صاحب میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں تمام یعنی دنیا میں جہاں جہاں سر سید کے چاہنے والے ہیں اور کہاں نہیں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ اور یہ اشعار میں نے سہیل فاروقی صاحب کو بھی ابھی واٹس ایپ کال میں بھی سنا ہے، انہوں نے بڑا پسند کیا، کہہ لیتے بھی اگر آپ پہلے کہہ لیتے تو ہم سونیئر میں شامل کر لیتے، جبکہ وہ تب شائع ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ کہاں شائع ہوگا کہاں چھپے گا، بس ایک کیفیت میری ریکویسٹ پہ آپ نے کیا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ بفیض مقتدائے نغز گویان جہاں کہیے، بفیض مقتدائے نغز گویان جہاں کہیے، بطرز بے دلے اسطورہ شعر و بیاں کہیے، اور بطرز بے دلے اسطورہ شعر و بیاں کہیے، بنام سید احمد خان نعیم خوش بیاں، بنام سید احمد خان نعیم خوش بیاں کہیے، مہک جائے فضا وہ مطلع عنبر فشاں کہیے، مہک جائے فضا وہ مطلع عنبر فشاں کہیے۔ عرض کرتا ہوں کہ ہے عقل و نطق حیراں، کیا اسے شایان شاں کہیے، ہے عقل و نطق حیراں، کیا اسے شایان شاں کہیے، علی گڑھ جامعہ کو فخر ہندوستانیاں کہیے،
علی گڑھ جامعہ کو فخر ہندوستانیاں کہیے، علی گڑھ ورسٹی رشک ماں ہو کہکشاں کہیے، علی گڑھ ورسٹی، اس میں یونی محذوف ہے اور اس کی اجازت ہے، علی گڑھ ورسٹی کو رشک ماں ہو کہکشاں کہیے، علی گڑھ ورسٹی کو رشک ماں ہو کہکشاں کہیے، جہان اہل علم و جنت دانشوراں کہیے، علی گڑھ ورسٹی کو رشک ماں ہو کہکشاں کہیے، جہان اہل علم و جنت دانشوراں کہیے۔ عرض کرتا ہوں کہ صفات سید احمد خان کی گر داستاں کہیے، صفات سید احمد خان کی گر داستاں کہیے، انہیں ماہ مبین و آفتاب ذوفشاں کہیے، صفات سید احمد خان کی گر داستاں کہیے، انہیں ماہ مبین و آفتاب ذوفشاں کہیے، تھے شیدا علم کے خود علم ان پر فخر کرتا ہے، تھے شیدا علم کے خود علم ان پر فخر کرتا ہے، جہان علم کا لا ریب ان کو حکمراں کہیے، تھے شیدا علم کے خود علم ان پر فخر کرتا ہے، جہان علم کا لا ریب ان کو حکمراں کہیے۔ عرض کرتا ہوں کوئی آسا نہیں ان کے محاسن کا بیان کرنا، کوئی آسا نہیں ان کے محاسن کا بیان کرنا، محاسن کا انہیں صد رنگ و خوشبو گلستاں کہیے، کوئی آسا نہیں ان کے محاسن کا بیان کرنا، محاسن کا انہیں صد رنگ و خوشبو گلستاں کہیے۔ اور حضرت بس یہی کچھ کہہ چکا ہوں، لہذا مقطع میں عرض کیا ہے کہ نعیم احساس ہے اس کا جو کہنا تھا نہ کہہ پایا، نعیم احساس ہے اس کا جو کہنا تھا نہ کہہ پایا، مجھے منظور ہے اس کو میرا عجز بیاں کہیے، مجھے منظور ہے اس کو میرا عجز بیاں کہیے، صفات سید احمد خان کی گر داستاں کہیے، انہیں ماہ مبین و آفتاب ذوفشاں کہیے۔ تو یہی کچھ اشعار ہیں جو میں تمام علیگ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکا ہوں، اور وہ دنیا میں کہاں بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں، بلکہ یہاں پر کا تو میں نام بھی لینا چاہوں گا، یعنی تو جنرل ثاقب جون پوری ہیں، سید ذوالفقار علی زلفی ہیں، نفیس ترین ہیں، ہمارے عزیزم یہ ضیاء اسماعیل ہیں، اور ضیاء صدیقی ہیں، اور ڈاکٹر احمد خان ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کو میں یعنی پرسنل جانتے بھی نہیں، مگر یہاں پر تو کوئی 400 علیگ ہیں، تو یہ سب ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب میں بہت ہی ممنون مشکور ہوں کہ میری سمبل ریکویسٹ پہ آپ نے سنسیت کے ٹریبیوٹ پیش کیا۔ ہم اپنے سبھی ہزار دوستوں سے گزارش کریں گے، ڈاکٹر صاحب نے کلام کہا ہے at such a short notice they can forward to our Sir Syed چمن کے کاروان سر سید کے لوگوں کو۔ Once again ڈاکٹر صاحب thank you very much۔